دوسری آیت میں الرجال قوامون علی النساء، الرجال مرد، رجل کی جمع کہ مرد جو ہیں قوامون علی النساء، قوامون کے معنی، قوامون کے معنی اس کے کئی معنی آتے ہیں، سرپرست کے، ذمہ دار کے، ولی کے، اور کسی چیز کے نگہبان ہونے کے، کہ قوام یا قیم کا معنی کیا ہے کہ کسی کی سرپرستی کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، نگرانی کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، یہ سارے معنی ہیں۔ بعض اوقات آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے سردار بنائے ہیں ان کو، جو ہے پتنی بادشاہ بنا دیا، پتنی کیا کیا نام دیے ہوتے ہیں، ہاں، حاکم بنا دیا۔ یہ الفاظ اگرچہ ان کے معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ممکن آ سکتے ہیں، لیکن نہ تو لغت کے لحاظ سے عین اس قیم کے لفظ کے مطابق ہیں، اور نہ ہی حقیقت کے اعتبار سے، کہ حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حکمران نہیں بنایا کہ تخت پر بیٹھ کر جو ہے آرڈر جاری کریں، سمجھے نا، ان کو سرپرستی دی ہے، ان کو ذمہ داری نگہبانی دی ہے، کس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر جسمانی لحاظ سے بھی اور یعنی صفات اور ان چیزوں کے اعتبار سے بھی عورت کے اندر کمزوری رکھی ہے کہ مشکل ترین معاملات کا مقابلہ کرنا، بڑے بڑے چیلنجوں کے سامنے کھڑے ہونا، ان کو قبول کرنا، یہ عموماً عورت کی فطرت نہیں ہے۔ ہاں، شاذ و نادر حالت میں آپ دیکھیں گے، تاریخ بھی پڑھیں گے کہ عورتوں نے بعض اوقات بڑے بڑے مارکے بھی لڑے۔ علمی لحاظ سے آپ دیکھو گے بعض عورتوں کے بڑے بڑے کردار، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ شاذ و نادر حالتیں ہیں۔ شاذ و نادر حالت میں اگر کوئی عورت فرض کرو عام عورتوں سے بڑھ کر اس کا کردار ہے، اس سے الگ ان کی کوئی حیثیت ہے، مردوں میں سے کوئی مرد بالکل بیچارہ گیا گزرا ہے، سمجھے نا، تو وہ یہ شاذ و نادر حالتیں ہیں۔ ورنہ عموماً اللہ تعالیٰ نے جو مردوں عورتوں کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں الگ الگ طور پر، اسی لحاظ سے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں، تو یہ عام وہ حالت ہے۔ تو اسی بات کر رہے تھے کہ قوامون کا لفظ، قوام کا لفظ جو ہے اصل وہ ذمہ داری کا ہے، نگہبانی کا ہے، وہ سرپرستی کا ہے۔ عورت جو ہے مالی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے، سیکورٹی کے اعتبار سے، مختلف طرح کے چیزوں کے معاملات کو چلانے کے اعتبار سے اس کو سرپرستی کی ضرورت ہے، اس کو دفاع کی، سیکورٹی کی ضرورت ہے، اس کو نگہبانی کی ضرورت ہے کہ اس کی کوئی نگہبانی کرے۔ اور کسی کو شک ہے تو دیکھ لے، عورت اکیلی ہوتی ہے تو کس انداز سے اس کے اوپر بعض اوقات ہاتھ اٹھتے ہیں، نظریں اٹھتی ہیں غلط، اور کیا کیا بعض اوقات حادثات اس طرح کے سننے کو ملتے ہیں، اور بات صرف کسی خاص ماحول معاشرے کے لیے، عموماً حتیٰ کہ کافروں کے ملکوں کے اندر بھی یہ بات ہے۔ اس عورت کے ساتھ کوئی مرد ہوگا، اس کا خاوند، بیٹا، بھائی، باپ جو بھی ہے، عام طور پر تحفظ ہوتا ہے، حفاظت ہوتی ہے، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی، کیوں ضرورت نہیں ہو رہی کہ ساتھ مرد ہے۔ تو یہ ایک فطری وہ چیز ہے، ایک واقعی وہ چیز ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسانیت کے دشمن جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان ضابطوں قانونوں کو، ان چیزوں کو ختم کر کے وہ حیوانیت پھیلائے، وہ بھی ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اور خلقی طور پر ہی عورت کے اندر جو ہے یہ بات چیزیں رکھی ہیں کہ جس میں اس کو دفاع کی، اس کی نگہبانی کی، اس کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ یعنی فرض کرو ہم اگر نکاح میں عورت کے لیے ولی کا شرط ہونا، اسی کو مثال لے لیجئے، آپ کو یہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر ولی کا شرط ہونا کیوں ضروری ہے۔ کیا عورت کو خود کو عقل نہیں ہے کہ میں کس سے نکاح کروں؟ کیا اس کو ان چیزوں کی سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ اگر وہ خود یہ آگے بڑھ کے کام کرے تو کیا اس کو بہتر طور پر نہیں کر سکتی؟ یہاں پر باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ عورت کو لوگوں کے معاملات، ماحول، معاشرے کے اندر جو طرح طرح کے الجھاؤ، طرح طرح کے دھوکے بازیاں، یہ چیزیں جو پائی جاتی ہیں، اکثر اوقات عورت کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی۔ لوگوں کو سمجھنا، لوگوں کے معاملات کو جاننا، عموماً مرد چونکہ لوگوں کے اندر رہنا بسنا، آنا جانا، یہ ساری چیزیں اس کی رہتی ہیں، تو بہتر طور پر سمجھتا ہے۔ حتیٰ کہ نکاح شادی کے معاملات میں بھی کہ کس کا کہاں پر رشتہ ناتا ہونا زیادہ بہتر ہے، کہاں پر بہتر نہیں ہے۔ عورت کو کچھ چار چکنی چپڑی باتیں سنا کر، ہاں، اس کو میٹھی میٹھی باتیں سنا کر اپنے ساتھ چلا لے، وقتی طور پر اس کو اپنے دھوکہ دے لیا، اس کے بعد وہ کون، بیوی کون، خود کہاں پر ہو، یہ کہاں پر، کوئی پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ تو یہاں پر مرد کی ولی کی شرط رکھی گئی، باپ کی ہو یا بھائی کی ہو، کوئی بھی ولی ہو اس کا، تاکہ یہ کام جو ہے ایسے ہی بغیر کسی ذمہ داریوں کے شروع نہ ہو جائیں کہ بعد میں کوئی اپنے غرض مقصد پورا کر کے چل دے اور اس کو بغیر کسی والی وارث کے چھوڑ دے اور وہ روتی دھوتی پھرے، اس کو کوئی پرسان حال نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، معاملے کو شروع کرتے ہوئے بھی سمجھ بوجھ کے ساتھ شروع کیا جائے
اور آگے چل کر بھی اگر کہیں پر خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا ہو، اس کا کوئی محاسبہ کرنے والا ہو، اور خرابی پیدا کرنے والا جو ہو اس کو بھی کان ہو کہ اگر میں کوئی ایسا ویسا کام کرتا ہوں تو آگے کو مجھے پوچھنے والا ہے. سمجھے نا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ صرف اسی نکاح کے حوالے سے جو ولی کی شرط رکھی گئی اسی رکھی گئی، اور اسی طرح ہر زندگی کے شعبے میں. تو یہ معنی ہے الرجال قوامون علی النساء. آگے اللہ نے وجہ بیان کی کہ ذمہ داری مردوں کو کیوں دی. مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، اس کے پاس بھی عقل ہے، اس کے پاس بھی عقل ہے، تو یہ سرپرستی کا پھر چکر کیوں ہے؟ آج کے اس دور میں خصوصاً سرپرستی کے اس موضوع پر، ولی کے اس موضوع پر بڑی شد و مد کے ساتھ، بڑی زور و شور کے ساتھ جو ہے اس کے خلاف دشمن کی سازشیں چل رہی ہیں، خصوصاً ایسی جگہوں پر جہاں پر ابھی تک کوئی ولی کا تصور کنسپٹ موجود ہے. ہاں، بعض ماحول معاشروں کے اندر کہ ولی کا معاملہ ختم ہو چکا پہلے سے. ہاں، ہر کوئی جانور کی طرح آزاد ہے، جہاں مرضی جائے جو مرضی کرے، اور وہاں پر ان ماحول معاشروں میں وہ جو جس انداز سے بربادیاں تباہیاں ہو رہی ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں. انڈیا میں لڑکیاں جا کے ہندوؤں سے شادی کر رہی ہیں، وہ 4 دن کے مزے لے کر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا، برباد کر دی پوری زندگی. پوچھنے والا کوئی نہیں وہاں پر کہ جہاں پر پہلے سے ہی ولی کے سارے کنسپٹ ختم ہیں، وہاں کے ملاؤں نے بھی باقاعدہ سازش کے تحت اسلام کے خلاف اس شرط کو ختم کیا ہوا ہے. آج کل بڑے زور و شور کے ساتھ انسانیت کے دشمنوں کی یہ سازشیں چل رہی ہیں کہ وہاں سے یہ ولی کی شرطیں ختم ہوں، عورت آزاد ہو، گھر سے باہر جانا، جہاں بھی اس کا سفر کرنا، کسی سے نکاح شادی کرنا، اس کی اپنی مرضی کے ساتھ جو مرضی کرنا چاہے، وہ کسی کے غلام نہ ہو. ہاں، اس کو غلامی کا تصور دیا جا رہا ہے کہ باپ کی غلامی میں ہے، بھائی کی غلامی میں ہے، خاوند کی غلامی میں ہے. اس لیے ضرورت ہے ہم کو اس اسلام کے ان اصولوں کو سمجھنے کی. تو اللہ ماتا ہے کہ مردوں کو یہ ذمہ داری کیوں دی. اللہ تعالیٰ نے جس نے یہ ساری ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں اس کو پتہ ہے کہ کیوں دی. اس کی 2 بڑی وجہ بیان کی. ایک تو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو سابقہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک دوسرے پر ان کو فضیلت برتری دی ہے، وہ فضیلت برتری جسمانی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، اور مرتبے مقام کے اعتبار سے بھی. 3 لحاظ سے. جسمانی لحاظ سے بھی اللہ نے مرد کو کوئی شک نہیں کہ طاقتوں قوتوں کی وہ زیادہ صلاحیتیں دی ہیں جو عورتوں کو نہیں دی. عقلی طور پر بھی، سوچ فکر کے لحاظ سے بھی، معاملات کو سمجھنے کے لحاظ سے بھی، بڑے بڑے مشکلات اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو حوصلہ، ہمت، جرت دی ہے عموماً عورتوں کے اندر نہیں ہے. عموماً میں کہتا ہوں، یہ نہیں کہ ہر عورت کا نہیں، عموماً عورتوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے. اور تیسری، اللہ تعالیٰ نے خود جو اپنی حکمت سے کسی کو دوسرے سے بڑھ کر مرتبہ مقام دیا ہے کہ مردوں کو اللہ نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کا ان کے اوپر کیا ہے؟ درجہ ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس تقسیم کو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کو عملاً نافذ کرنا چاہیے. اللہ کی اس تقسیم کو کہ اللہ نے اپنی حکمت سے، مشیت سے، اپنے علم کے ساتھ مردوں کو عورتوں پر درجہ دیا ہے. درجہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تاکہ صحیح انداز سے معاملہ چل سکے. کسی بھی جگہ پر 2 ایک ہی درجے کے، ایک ہی حیثیت کے، ایک ہی لیول کے جب 2 شخص ہوتے ہیں تو وہاں پر معاملات صحیح نہیں چلتے، خراب ہوتے ہیں. ملک میں صدر بھی ہوتا ہے، وزیر اعظم بھی ہوتا ہے، سمجھے نا؟ دونوں کی الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں. کہیں پر وزیر اعظم کی اتھارٹی زیادہ ہوتی صدر سے، اور کہیں صدارتی نظام ہوتا ہے کہ وہاں پر صدر کی حیثیت جو ہے اس کی صلاحیتیں وزیر اعظم سے زیادہ ہوتی ہیں. دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوتے، کیونکہ برابر ہوں گے تو ملک نہیں چلے گا. تو جس طرح 2 ایک طرح کے لیڈروں کے یعنی برابر ہونے سے ملک نہیں چلتا، ایسے ہی گھر کے اندر بھی 2 طرح کے ایک ہی حیثیت، ایک ہی لیول کے، ایک ہی صلاحیت کے 2 لوگ جو ہیں ان کے برابر ہونے سے گھر بھی نہیں چلتا. گاڑی کے ڈرائیور کتنے ہوتے ہیں؟ 1 یا 2؟ ہاں، اگر 2 ہوں تو پھر ایک ہی وقت میں چلانے والے، ہاں جی، ایک ہی وقت میں چلانے والے 2 نہیں ہوتے. تو یہ وہ حقائق ہے جو ہمارے سامنے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام کو، گھر کی گاڑی کو، گھر کی حکومت کو چلانے کے لیے بھی یہی نظام رکھا ہے کہ ایک کو دوسرے سے بڑھ کر درجہ دیا ہے تاکہ دونوں مل کر گاڑی کو چلائیں، لیکن ایک کو درجہ زیادہ دیا، دوسرے کو کم دیا تاکہ صحیح طور پر چل سکے. اس کے بعد دوسری وجہ کیا بیان کی؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور جو مردوں نے اپنا مال خرچ کیا. اللہ تعالیٰ نے ازدواجی معاملات میں گھر کو چلانے کے لحاظ سے، خاوند بیوی کے معاملات میں حقوق کے لحاظ سے ساری ذمہ داریاں مالی لحاظ سے مرد کے اوپر ڈالی ہیں. عورت کے اوپر کسی طرح کی کوئی ذرہ قسم کی ذمہ داری نہیں ڈالی مالی لحاظ سے. معاملات شروع ہونے سے لے کر، نکاح ہونے سے لے کر ہی
حق مہر کون دے گا، گھر کون بنائے گا، گھر کا ساز و سامان کون مہیا کرے گا، گھر کا نان نفقہ کس کی ذمہ داری ہے، مکمل ہر طرح کی مالی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہ اگر کوئی خامد بیوی کے نان نفقے کے حقوق پورے نہیں کر رہا، کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا، کورٹ میں بیوی کو حق ہے کہ جا کر دعویٰ دائر کرے اور اس سے زبردستی اپنا حق لے، اور قاضی زبردستی اس کا حق اس کو دلائے گا۔ خامد نہیں دے گا تو اس کو جیل میں ڈالے گا، اس کو سزا دے گا، سمجھے نا؟ یہاں تک کہ اس کا حق ہے مالی طور پر اس پر خرچ کرنا۔ حتیٰ کہ اگر خامد کبھی کہیں پر عاجز آ جائے، وہ کہا نے باقاعدہ ان باتوں کو لکھا ہے کہ خامد بیوی پر خرچ کرنے سے عاجز آ جائے، فقیر غریب ہو جائے، بیوی چاہیے اس کو برداشت کرنا، صبر کرنا، اگر صبر کر سکتی ہے، لیکن اگر کہے میں تو نہیں صبر کر سکتی، کہ اس کا حق ہے اس سے طلاق لے کے الگ ہونا۔ یہاں تک کس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ خامد بیوی کا رشتہ اسی بنیاد پر قائم کیا ہے، اس شرط کے ساتھ قائم کیا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر کیوں برباد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کی تباہیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ وہ شروع سے ہی صرف حق میں دیا کہ جو مرغی کے بچے چوزے کی قیمت بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے بتیوں کے ہاں شرعی حق مہر ہے نا 32.5 روپے، 32.5 روپے کا آج کل مرغی کا چوزا بھی نہیں ملتا۔ مرغی تو کیا کہ جس سے آپ کو 25 سال کی پری بڑی ایک لڑکی آپ اس کو لینے جا رہے ہو شرعی حق مہر دے کر، یہ پتہ نہیں کون سی شریعت ہے ان کی۔ اسلام کی شریعت تو ایسی نہیں ہے۔ اسلام کی شریعت میں تو یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی مالی حیثیت سے حق مہر دے، مالدار اپنی حیثیت سے، غریب فقیر اپنی حیثیت سے۔ اسلام نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، تو وہیں سے وہ شرعی حق مہر اس نے 32 روپے دے دیا، باقی سارا جو کچھ ہے عورت پر۔ جہیز اس نے لے کے آنا ہے، گھر کا جو برتن بستر فرنیچر ہر چیز اس نے لے کے آنی ہے، بلکہ آج کل تو گاڑیوں کے بھی مطالبے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوئی بینک بیلنس بھی مانگے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد گھر کے اخراجات کے حوالے سے بھی بعض ایسے بھی بدبخت ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر بیوی سے گھر کے اخراجات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اس کے باپ سے، اس کے گھر والوں سے، اور کچھ نہیں تو بیوی کو جاب ڈیوٹیاں، بیوی وہ چاہیے کہ جو جاب کرنے والی ہو، کمائی کرنے والی ہو، اس لیے کہ تاکہ دونوں مل کر گھر کا خرچہ چلائیں۔ شیطانی حجتیں یہ ہیں، تو جب بیوی اپنا خرچہ خود لے کے آئے گی، بلکہ بیوی گھر کو خرچے کو چلانے والی ہوگی، تو پھر قوام کون ہوگا؟ بھی خود ذرا صبر کرے۔ پھر قوام، سرپرست، ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ پھر آپ کے سامنے ہے۔ طلاق دینے والی پھر بیوی ہوگی، گھر کے حکم اس کے ہاتھ میں ہوں گے، آرڈر اس کے چلے گا، پھر وہاں پر یہ کچھ ہوگا۔ تو گھروں کی بربادی اصل یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں پر جاب کرنے والے بیویاں ڈھونڈے، جہاں سے جہیز زیادہ ملتا ہے ایسی عورتیں تلاش کی جائے، اور ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مردوں کو فضیلت درجہ اس لیے دیا ہے کہ جو وہ مال اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے بہت بڑا اصول، جس کو اصول کو سمجھا جائے تو گھر سے ہی معنوں میں چلتے ہیں۔